کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز کیلیفورنیا سے خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج جو تھاٹ، جو خیال آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ یسایہ کی کتاب اس کے 37 باب میں سے ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بادشاہ کی سلطنت کے 14ویں برس یہ ہوا کہ شاہ اسور سنہیرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا، اور شاہ اسور نے ربشاکی کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حزقیہ کے پاس یروشلم میں بھیجا اور اس کو بہت سی باتیں کہہ کر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، اور اس سے یہ کہا کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے بے شمار قوموں کو، بے شمار دیوتاؤں کو میں ختم کر چکا ہوں، کوئی قوم اپنے آپ کو بچا نہ سکی، کوئی معبود ان کو بچا نہ سکا، کوئی ان کا دیوتا ان کو چھڑا نہ سکا، میرے ہاتھوں سے بچا نہ سکا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہہ کر بھی ان کو ڈرایا کہ حزقیہ کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ اور پھر اس نے مینشن کیا، اس نے کہا کہ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ صفر وائم کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا؟ جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ یسایہ کی کتاب 36 باب اس کی 21 آیت کہتی ہے، لیکن وہ خاموش رہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ لیکن حزقیہ بادشاہ خود اپنے کپڑے پھاڑ کر، ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حزقیہ نے خدا کے گھر کا رخ کیا، خدا سے مدد مانگنے کے لیے، خدا پر توکل کرتے ہوئے، اور اس نے گھر کے دیوان الاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا۔ اور یسایہ نبی نے بڑی تسلی کی بات ان لوگوں کے ذریعے کہلائی اور کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، ہراساں نہ ہو۔ دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ اور میرے عزیزو، خدا نے بالکل ایسا ہی کیا۔ حزقیہ نے خداوند سے دعا کی اور بڑی خوبصورت دعا کی۔ یسایہ 37 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اے رب الافواج، اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنہیرب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند، در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو، ان کو ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ حزقیہ بادشاہ کی دعا کے جواب میں، یسایہ نبی کی دعا کے جواب میں کس طرح سے، کتنی قدرت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ شاہ اسور کو جواب دیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، آیت میں لکھا ہے، پس خداوند کے فرشتہ نے اسوریوں کی لشکر گاہ میں جا کر 1,85,000 آدمی جان سے مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سنہیرب کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا، اور ادر ملک اور شرازر اس کے بیٹوں نے اسے تلوار سے قتل کیا۔ اور یسایہ نبی کی وہ بات جو خدا نے اس کے حوالہ سے کہلوائی تھی کہ وہ اپنے ملک میں تلوار سے مروا دیا جائے گا، خدا نے بالکل اس بات کو پورا کیا، اور شاہ اسور اپنے ہی ملک میں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں تلوار سے مار ڈالا گیا۔ اور
بڑی قدرت کے ساتھ خدا نے شاہ اسور کی ساری توہین کا، سارے گھمنڈ کا جواب دیا کہ کوئی انسان اس کے خلاف کھڑا ہو کر اس کے خلاف نہیں لڑا، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے فرشتہ نے اسوریوں کی لشکر گاہ میں جا کر 1,85,000 آدمی جان سے مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ شاہ اسور کا گھمنڈ خاک میں ملا، کیونکہ خدا کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ شاہ اسور کی باتیں سن کر بھی حزقیہ بادشاہ اور اس کے لوگ اس کے خلاف کچھ نہیں بولے۔ اس کے خلاف اپنی انرجی ضائع کرنے کی بجائے وہ خدا کی حضوری میں گئے، انہوں نے ٹار ٹوڑا، اپنے کپڑے پھاڑے اور خدا کے گھر میں گئے، خدا سے درخواست کے لیے، مدد کے لیے، اور خدا نے یسایہ نبی کے وسیلہ سے کلام کیا، اور جو کلام کیا اس نے وہ پورا کیا۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا 36 باب۔ اور حزقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 14ویں برس یوں ہوا کہ شاہ اسور سخیرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا، اور شاہ اسور نے ربشاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیس سے حزقیہ کے پاس یروشلم کو بھیجا، اور اس نے اوپر کے تالاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا۔ تب الاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور محرر یواق بن آصف نکل کر اس کے پاس آئے، اور ربشاکی نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ کیا مشورت اور جنگ کی قوت منہ کی باتیں ہی ہیں؟ آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ دیکھ، تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے عصا یعنی مصر پر بھروسہ ہے۔ اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا۔ شاہ مصر فرعون ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ پر اگر تم مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذبحوں کو ڈھا کر حزقیہ نے یہودا اور یروشلم سے کہا ہے کہ تم اس مذبح کے آگے سجدہ کیا کرو؟ اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باندھ، اور میں تجھے 2,000 گھوڑے دوں گا، بشرطے کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے۔ بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی منہ پھیر سکتا ہے، اور تو رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ کرتا ہے؟ اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے۔ تب الاکیم اور شبنا اور یواق نے ربشاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے ارامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر۔ لیکن ربشاکی نے کہا، کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کار و رہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو۔ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا، اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالہ نہ کیا جائے گا۔ حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک کہ میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند غلہ اور مے کا ملک، روٹی اور تاکستانوں کا ملک ہے۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب کو چھڑائے گا، کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ صفر وائم کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ لیکن وہ خاموش رہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ اور الاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور یواق بن آصف محرر
اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں۔ یسایہ کی کتاب 37 باب۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت کا اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور طاقت اور ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی باتیں سنے گا، جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ پس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے، اور یسایہ نے ان سے کہا، تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، ہراساں نہ ہو۔ دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ سو ربشاکی لوٹ گیا، اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے، اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا تو حزقیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا، شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے۔ سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو، یعنی جوزان اور ہاران اور رصف اور بنی عدن کو جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حماد کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر صفر وائم کا اور ہنیہ اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہے؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا۔ اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کی، اے رب الافواج اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن۔ اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سخیرب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند، در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کے ان کے ملک کو سمیت تباہ کیا، اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو نے شاہ اسور سخیرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کنواری دختر سیون نے تیری تحقیر کی اور تیرا مذاق اڑایا ہے۔ یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ تو نے اپنے خادموں کے ذریعہ سے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے چوٹی پر کے زرخیز جنگل میں جا گھسوں گا۔ میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی، اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیل دار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ میدان کی گھاس اور پود، چھتوں پر کی گھاس اور کھیت کے اناج کی مانند ہو گئے، جو بھی بڑا نہ ہو۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے، اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے،
میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہو کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور پاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا۔ اور وہ بکیا جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بکیا یروشلم میں سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے۔ رب الافواج کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا۔ وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا، کہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا۔ پس خداوند کے فرشتہ نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر 1,85,000 آدمی جان سے مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سکھرب کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا۔ اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا اور ادر ملک اور شرازر اس کے بیٹوں نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسردون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ کی کتاب 38 باب۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ بنی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا۔ دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سایہ کے درجوں میں سے آخذ کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجہ پیچھے کو لوٹا لاؤں گا۔ چنانچہ آفتاب جن درجوں سے ڈھل گیا تھا ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا۔ میں نے کہا، میں اپنی آدھی عمر میں پاتال کے پھاٹکوں میں داخل ہوں گا، میری زندگی کے باقی برس مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں نے کہا، میں خداوند کو زندوں کی زمین میں پھر نہ دیکھوں گا۔ انسان اور دنیا کے باشندے مجھے پھر دکھائی نہ دیں گے۔ میرا گھر اجڑ گیا ہے اور گڈریے کے خیمہ کی مانند مجھ سے دور کیا گیا۔ میں نے جولاہے کی مانند اپنی زندگانی کو لپیٹ لیا ہے، وہ مجھ کو تاند سے کاٹ ڈالے گا۔ صبح سے شام تک تو مجھ کو تمام کر ڈالتا ہے۔ میں نے صبح تک تحمل کیا، تب وہ شیر ببر کی مانند میری سب ہڈیاں چور کر ڈالتا ہے۔ صبح سے شام تک تو مجھے تمام کر ڈالتا ہے۔ میں ابابیل اور سارس کی طرح چیں چیں کرتا رہا، میں کبوتر کی طرح کڑتا رہا، میری آنکھیں اوپر دیکھتے دیکھتے پتھرا گئیں۔ اے خداوند میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو۔ میں کیا کہوں؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا اور اسی نے اسے پورا کیا۔ میں اپنی باقی عمر اپنی جان کی تلخی کے سبب سے آہستہ آہستہ بسر کروں گا۔ اے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری ہم نہیں ہو سکتی۔ وہ جو غور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں
سرود خوانی کرتے رہیں گے۔ یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیاں لے کر پھوڑے پر باندھیں اور وہ شفا پائے گا، اور حزقیہ نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔